صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس مکیہ۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو تمام لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے اور پھر چھپ جانے والے کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ سورہ ناس، جس کا مطلب ہے انسان یا لوگ، قرآن پاک میں یہ آخری سورہ ہے، اور اس کے آخر میں آنے کا مطلب کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس پاک کلام کو پڑھ کر یاد کر کر جب راہ راست پر آتا ہے تو نفسانی خواہشات اور شیطانتی طاقتوں سے کس طرح سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان راہ راست پر آتا ہے تو شیطان اس کو ورگلاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی کا یہ کہنا کتنا برا ہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ بھلا دیا گیا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن پاک کو پڑھ کر بھول جانا یہ ایک برا عمل ہے، اور اس کے پیچھے بے شک بہت سی وجوہات ہوتی ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑی وجوہات میں سے انسان کی توجہ ہے۔ انسان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یاد کی ہوئی چیز کو بھول جاتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کی حافظے کو، آپ کی میموری کو، اگر اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں ہیں جیسے حدیثیں ہیں، قرآن پاک ہے حفظ کیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بھلانے میں پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کل بہت سے حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر کے اس کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر ایک ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا بھی مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ ناس کا براہ راست تعلق برائی سے بچ جانے سے ہے۔ ناس نام کی وجہ کچھ یوں ہے کہ شیطان سے زیادہ انسان ہی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ناس کا مطلب ہے انسان۔ وہ کیسے؟ وہ کچھ اس طرح سے کہ شیطان کمزور اور بے ایمان لوگوں کے نفوس کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، اور اس ہتھیار کے ذریعے ان سے برائی اور برے عمل کرواتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس سے
حسد پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اور بھی بہت سی گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو ایک مین چیز ہے جو کہ اس صورت کے حوالے سے میں جس کے اوپر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے حسد۔ جو حسد ہے یہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ یہ دلوں میں نفرتوں کی سبب بنتی ہے، نفرتیں پیدا کرتی ہے، اور یہی وجہ ان کو شیطان کا اس دنیا میں ساتھی بنا دیتی ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ کیونکہ حسد کے اندر انسان جو ہوتا ہے وہ بہت سے برے اعمال کرتا ہے، وہ جلتا ہے جیلسی میں، جادو کرتا ہے، اور آج کل کے دور میں یہ چیز اکثر جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اس لیے حسد سے بہتر ہے آپ رشک کریں۔ لہٰذا اس سورہ میں شیطان اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ سورہ کے آخری آیت ہے۔ اس کے اندر شیطان اور لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ لوگ وہ جو کہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور ایسے لوگ کون ہیں؟ جن کے نفس کمزور ہیں اور شیطان ان پر بآسانی قابو پا لیتا ہے۔ اس سورہ میں شیطان اور اس کے ساتھیوں کا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، کچھ اس طرح کے لوگوں نے میرے اور آپ کے پیارے نبی آقائے کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کے وار کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو یہ سورہ پاک تلاوت کرنے کا حکم ملا۔ دراصل میں ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے اور ہمیں اپنی پروٹیکشن کا طریقہ معلوم ہو کہ اگر کوئی ہم پر یا ہمارے اہل و عیال پر ایسے شیطانی عمل کے ذریعے سے وار کرتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس واقعہ کے بارے میں جانتے ہوں، اگر کوئی نہیں جانتے تو میں آج اس کے اوپر نظر ثانی کروں گا۔ لبید بن عاصم ایک یہودی جادوگر تھا۔ وہ انصار کے قبیلہ بنی مریخ سے تعلق رکھتا تھا۔ خیبر کے واقعے کے بعد یہودیوں میں بہت زیادہ نفرت اور حسد پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی اور ان کا غرور جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا گیا تھا، کیونکہ خیبر یہودیوں کا غرور تھا، اور جب ان کا غرور مٹی میں ملا دیا گیا تو ان میں حسد پیدا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ کمزور نفس والے لوگوں کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، ان کے نفس کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح سے ہوا کہ خیبر سے کچھ لوگ جب آئے، انہوں نے لبید بن عاصم کو رشوت دی اور کہا کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے۔ اسے رشوت دی، کچھ اشرفیاں دی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا، وہ آپ کے خدمت میں تھا، تو انہوں نے کسی طریقے سے اس لڑکے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور موئے مبارک بال حاصل کرنے چاہے، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ان دو چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ اور جادو جو کیا گیا وہ جادو کا جو بھی ہوتیاں پتلا انہوں نے بنایا، وہ ایک کھجور کے خوشے کے اندر
باندھ کر اس کے اوپر گریں لگا دی، اور اس کے بعد وہ جا کے ایک کنویں میں انہوں نے پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا۔ تو تقریباً روایات میں ہے کہ 1 سال کا عرصہ لگا اس جادو کا اثر ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا اثر کچھ یوں ظاہر ہوا آپ کی ذات پر کہ اس سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں اکثر جو ہیں وہ بھولنے لگ گئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تو بھول جاتے، یا کام نہ کرتے اور آپ کو خیال ہوتا کہ شاید یہ میں نے کام کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی زوجہ کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنے زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ تو بالکل اس میں قطعی طور پر کوئی ایسی سوچ آپ لوگوں کے دل میں نہ آئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کوئی اس چیز کا اثر گیا ہوگا، نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور اس کا اثر صرف آپ کی ذات پر ہوا تھا، لیکن آپ کے باقی مشن کے اوپر، آپ کے نبوت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات تھی، اور وہ آپ کو ہر طرح کے شیطانی عمل سے بچا رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کے روضہ میں بیٹھے تھے اور دعا کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرات ہونے لگے کہ آپ چیزوں کو کرنے کے بعد بھولنے لگے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اسی دعا کے کرتے ہوئے آپ پر قنوت کی طاری ہوئی اور آپ ان میں چلے گئے۔ تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے، اور وہ آپ کو اس جادو کی جگہ کا پتہ بتاتے ہیں کہ یہ جادو کی جگہ کہاں پر ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جادو کس نے کیا۔ لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ ان دونوں فرشتوں کی آپس میں گفتگو جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو پھر حضرت علی اور حضرت عمار کو بھیجتے ہیں اس جگہ پر جس جگہ پہ آپ نے خواب میں ان 2 فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، اور وہاں سے وہ جو جادو جس چیز پہ کیا ہوتا ہے وہ پتلا، وہ کھجور کے خوشے میں باندھا ہوا پتلا، وہ نکلواتے ہیں، اور آپ خود بھی کچھ صحابہ کے ساتھ بعد میں اس جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہاں پہ نکلواتے ہیں۔ اور جب آپ وہ نکلواتے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، وہی لاتے ہیں، اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پتلے کے اوپر 11 گریں کھولتے جائیں اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق کا تلاوت کرتے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے جیسے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرتے گئے اور گرے کھولتے گئے، ویسے ویسے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کنویں کو بند کروا دیا، اس کو بھروا دیا، اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں تک ان چیزوں کے بارے میں آگے کی باتیں پہنچیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اور بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص،
سورہ ناس اور سورہ فلق، ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور ان ہاتھوں کے اپنے جسم کے اوپر ملتے۔ تو آج کی یہ سورہ ناس کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اس طرح کی شیطانی چیزوں سے بچاؤ کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ لوگ بھی رات کو سونے سے پہلے یہ 3 صورتوں کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور اپنے جسم پہ ملیں۔ ایک تو یہ سنت رسول ہے، اور دوسرا قرآن سے ثابت ہوا ہے کہ یہ آپ پر شیطانی وار اور اس طرح کے اثرات سے آپ کو بچاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔